बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमज़ान का यह मुबारक दिन अपनी ढलती हुई किरणों के साथ आपकी ज़िंदगी में रहमतों का पैगाम लेकर आया है। अगर आपकी दुआएं बरसों से आसमान की तरफ उठ रही हैं लेकिन अभी तक कबूलियत का सुकून नहीं मिला, अगर रिस्क की तंगी ने आपको परेशान कर रखा है या कोई बीमारी आपको मायूस कर रही है, तो ठहर जाइए। आज मैं आपको 4 ऐसे मुबारक अमल बताऊंगी जिन्हें अगर आपने इफ्तार से पहले कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां हल होने का जरिया बन सकते हैं। यह वह वक्त है जब रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जरा तसव्वुर कीजिए, इफ्तार का वक्त करीब हो, दस्तरख्वान सजा हो, सामने पानी और खजूर रखे हों, लेकिन दिल में एक ऐसी दुआ हो जो आंखों से आंसू बनकर बह रही हो। यही वो घड़ी है जिसके बारे में हदीस में आता है कि रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त कबूल होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रातों को उठकर रोते हैं, लोगों के सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन तन्हाई में उनका दिल बोझ से भरा होता है। किसी को औलाद की फिक्र है, किसी को बेरोजगारी की, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन मायूस मत होइए, जिस रब ने आपको रमजान तक पहुंचाया है वह आपको खाली हाथ लौटाने के लिए नहीं लाया। आज जो 4 अमल बताए जाएंगे उनमें से दूसरा खास तौर पर उनके लिए है जिनके घरों में बेबरकती है और जिनके हाथ में पैसा टिकता नहीं। लेकिन याद रखिए, बरकत किसी खास दिन की वजह से नहीं बल्कि इखलास, यकीन और सही अमल की वजह से आती है। रमजान का हर दिन रहमत वाला है और रोजेदार की हर सच्ची दुआ कीमती है। अब एक अहम बात, दुआ की ताकत तब और बढ़ जाती है जब लोग मिलकर दुआ करते हैं। हदीस का महफूम है कि जब बंदे मिलकर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह उनके उठे हुए हाथों को खाली लौटाने से शर्माता है। हो सकता है मेरी जुबान गुनहगार हो सकता है आपकी आंखों में आंसू कम हो, लेकिन इस वक्त हम सब में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी एक आमीन सबके लिए रहमत बन जाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। आइए मिलकर दुआ करें। ए अल्लाह, ए रहमान, ए गफूर, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। मौला, हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं लेकिन तेरी रहमत से उम्मीद रखते हैं। या अल्लाह, जो परेशान है उनकी परेशानी दूर कर दे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे, जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें राहत दे, जिनके घरों में तंगी है उन्हें बरकत दे, जिनकी औलादों के मसले हैं उन्हें आसानी दे। रमजान के इस मुबारक महीने के सदके हम पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह दुआ सिखाई कि ए मेरे रब, तेरी रहमत तेरे गजब पर गालिब है। मौला, हम पर रहम फरमा, हमें ही इस हाल में यहाँ से ना उठाना कि हमारे गुनाह बाकी रह जाएं। या अल्लाह, जितने लोग इस वक्त आमीन कह रहे हैं सबकी दिली मुरादें पूरी फरमा। जिनके कारोबार रुक गए हैं उन्हें अपने फजल से हलाल रिस्क अता फरमा। जिनके दिल टूट चुके हैं उन्हें सब्र और अपने कुर्ब का सुकून अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाइए। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब के लिए रहमत का जरिया बन जाए। अब हम उन 4 मुबारक अमल की तरफ बढ़ते हैं जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था। इस अमल को पढ़ने में तरीका और तवज्जो अहम है, लेकिन याद रखिए असर तादाद से नहीं बल्कि इखलास और यकीन से होता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अब मैं आपके सामने वह अमल रखने जा रही हूँ जो ईमान की बुनियाद है और जिसके बिना एक मुसलमान का वजूद अधूरा है। हमारा पहला अमल है कलिमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सोचिए, यह सिर्फ चंद अल्फाज नहीं, यह अल्लाह की वदानियत का ऐलान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इताअत का इकरार है। जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वह अपने दिल से हर झूठे सहारे, हर बेकार डर और हर गलत भरोसे को निकाल देता है। वह ऐलान करता है, मेरा रब सिर्फ एक है, वही देने वाला है, वही संभालने वाला है और वही मेरी हालत सुधारने पर कादिर है। अगर दिल में सुकून नहीं है, अगर घर में बेबरकती महसूस होती है,
تو ہمیں اپنے توکل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کلمہ دل کو پاک کرتا ہے، حسد، کینہ اور نفرت کو کم کرتا ہے اور انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے روشن کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے۔ یہ ہر بندش کا علاج نہیں بلکہ دل کو اللہ سے جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے گھر میں سکون آئے، تو اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس عمل کو ادب کے ساتھ باوضو ہو کر بیٹھ کر پڑھیں۔ بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو اور دل میں صرف اللہ کی عظمت ہو۔ آپ اسے اپنے آسانی کے مطابق 100، 200 یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تعداد سے زیادہ اہم ہے یقین اور دل کی حاضری۔ پہلے عمل کے بعد اب ہم اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ہمارا دوسرا عمل ہے درود ابراہیمی، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے دعائیں اونچی پاتی ہیں اور بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ عمل ہے درود و سلام۔ درود ابراہیمی صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور ادب کا نظارہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے جب تک اس کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ درود وہ عمل ہے جو دعا کو زینت دیتا ہے۔ آج جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی پریشانیوں سے گھری ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں اثر نہیں کر رہی، تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ درود پڑھنا دعا کو مضبوطی دیتا ہے، دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتا ہے اور گھر میں سکون کا سبب بنتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر اور درود کی آواز ہو، وہاں رحمت کا ماحول بنتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو آپ اللہ کے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں اور بدلے میں اللہ آپ پر رحمت نازل کرتا ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے، اگر کوئی کام رکا ہوا ہے، تو درود شریف کو اپنی عادت بنا لیں۔ صحابہ اکرام سے لے کر آج تک جس نے درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اللہ نے اس کے دل میں سکون عطا فرمایا۔ یہ عمل ناممکن کو ممکن نہیں بناتا، لیکن انسان کو اللہ کے قریب ضرور کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جائے اس کے حالات بدلنا مشکل نہیں رہتا۔ درود پڑھتے وقت پاک صاف حالت میں بیٹھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، جلدی میں نہیں بلکہ محبت کے ساتھ۔ آپ اپنی آسانی کے مطابق 10، 50 یا 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب پہلے کلمے کی روشنی اور درود کی برکت کے بعد وقت آ گیا ہے اس عمل کا جو بندے اور رب کے درمیان دوری کو ختم کرتا ہے۔ ہمارا تیسرا عمل ہے استغفر اللہ۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم کب تک گناہوں میں الجھے رہیں گے؟ دنیا کے بھاگ دوڑ میں موبائل، انٹرنیٹ اور مشغولیت نے ہمیں اپنے رب سے دور کر دیا ہے، لیکن ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو یہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، یہ اپنے رب کے سامنے جھکنے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ کہنے جیسا ہوتا ہے، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، اب تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ ہماری پریشانیوں کی بڑی وجہ ہماری غفلت اور گناہ بھی ہوتے ہیں۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانی کیوں ہے؟ کیوں ہماری دعاؤں میں وہ اثر محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں ہمارے رزق سے برکت کم ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیے،
جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور یہی دوری برکت میں کمی کا سبب بنتی ہے۔ استغفار اس دوری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ استغفار کرنے والوں کے لیے مال، اولاد اور آسانی کے راستے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ قرض میں پریشان ہیں، اگر بیماری نے تھکا دیا ہے یا اولاد کے معاملے میں چنتا ہے تو افطار سے پہلے توبہ اور استغفار کریں۔ استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دل کی سچی واپسی کا نام ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا بھی ہے۔ آج رمضان کے اس مبارک دن کو اپنی زندگی کا نیا آغاز بنا لیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ استغفار ادب اور عاجزی سے کریں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں اور دل سے معافی مانگیں۔ آپ اپنے سہولیت کے مطابق 70، 100 یا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ عمل رکھتی ہوں جسے حدیث میں قرآن کے 1/3 کے برابر بتایا گیا ہے۔ ہمارا آخری عمل ہے سورۃ اخلاص۔ یہ سورت توحید کا پیغام دیتی ہے۔ قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے اور پوری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ جب بندہ سچے یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل میں اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنا جنت کی راہ آسان کرنے والے عملوں میں سے ہے۔ اگر زندگی میں ڈر، الجھن یا بے چینی ہے تو اس سورت کو اپنی عادت بنا لیں۔ یہ دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو اللہ کی پناہ کا احساس دلاتی ہے۔ اس عمل کو آپ عشاء کی نماز کے بعد تنہائی میں کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اول 11 مرتبہ درود شریف، پھر سورت اخلاص 121 یا 41 مرتبہ اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یاد رکھیں، قبولیت تعداد سے نہیں بلکہ اخلاص سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے رمضان کے 4 آسان اور مبارک عمل رکھ دیے۔ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے، چلتے پھرتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں اور اس نیک بات کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ نیک بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی بن ناصر ہو۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔